लड़का दिए ونعوذ بالله من شرور लड़का के सामने أنفسنا रखें ومن سيئات أعمالنا लड़का के من सामने يهده रखें الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني او كما قال عليه الصلاة والسلام. یہ جو خطبہ آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے اس خطبہ کو خطبہ حاجہ بولتے ہیں، یعنی ضرورت کے خطبے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی لوگوں کے مجمع میں مخاطب ہوتے تھے تو اس خطبہ کو پڑھتے تھے. اس زمانے میں لوگ عربی کے سمجھنے والے ہوتے تھے اس لیے ترجمے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، لیکن یہ جو خطبہ پڑھا گیا یا بعض ضرورت کے مواقع پر اس خطبے کو پڑھا جاتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے اس کو بھی آئیے ہم مختصر طور پر سنتے چلتے ہیں. اس خطبے میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی تعریف اور توصیف بڑائی اور کبریائی بیان کی گئی ہے کہ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین ہی کے لیے لائق اور زیبا ہے. ہم اس سے اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرتے ہیں. اللہ رب العالمین جس کو ہدایت دے دے اس کے ہدایت دینے کے بعد کوئی اس کو گمراہ نہیں کر سکتا. اگر اللہ رب العالمین کسی کو راہ سے بھٹکا دے تو اس کو کوئی سیدھے راستے پر لا بھی نہیں سکتا. میں گواہی اس بات کی دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے. اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. یہ مختصر سا خطبے کا ترجمہ ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ النساء کی آیت جو ہے تلاوت کیے تھے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو تم اپنے اس پروردگار سے ڈرو جس رب نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا. وخلق منها زوجها، اور اسی سے اس کا جوڑا بھی پیدا کیا. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اور ان دونوں سے یعنی حوا علیہ السلام اور آدم علیہ السلام دونوں سے، میاں بیوی دونوں سے بہت سارے مرد اور عورتوں کو دنیا میں پھیلا دیا. واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام، اس اللہ رب العالمین سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر کے تم آپس میں ایک دوسرے سے رشتہ داری کا مطالبہ کرتے ہو. ان اللہ کان علیکم رقیبا، یاد رکھو اللہ رب العالمین تمہارے اوپر نگرانی کر رہا ہے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو کیوں پڑھتے تھے خطبے نکاح کے موقع پر یا بغیر ضرورت کے موقع پر؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک لڑکا جب نکاح قبول کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ہاں میں نے یہ نکاح قبول کر لیا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لڑکا جو دلہا ہوتا ہے اس لڑکی کی پوری ذمہ داری اپنے کندھے پر لے لیتا ہے اور اللہ کو گواہ بنا کر کے کہتا ہے کہ لوگوں سن لو، آج میں نکاح قبول کرتا ہوں اور اس پر اللہ کو بھی گواہ بناتا ہوں کہ جو میں کھلاؤں گا ویسا، جو میں کھاؤں گا ویسا کھلاؤں گا، جیسے میری حیثیت ہوگی جیسا میں پہنوں گا ویسا پہناؤں گا، جیسے میں خود اپنی جان کی راحت اور سکون چاہوں گا ویسے ہی دوسری جان کو اپنی بیوی کو بھی ویسے ہی سکون اور راحت پہنچانے کی کوشش حد امکان کرتا رہوں گا. اگر میں نے اس میں کسی قسم کی ظلم و زیادتی سے کام لیا، کسی قسم کی ناانصافی کی، ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ کو گواہ بنا کر کے کہتا ہوں کہ اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ اس پر مجھے اگر مجھ سے کوئی ناحق تلفی ہوئی، اگر مجھ سے کوئی حق تلفی ہوئی تو اللہ اس پر مجھے سزا دے گا. یا اگر میں نے ان کے ساتھ انصاف کیا، ان کے ساتھ اچھا رویہ اور سلوک کیا تو اللہ رب العالمین مجھے اس کا بہترین صلہ عطا فرمائے گا. ایک دلہا اس موقع پر قبول کر کے لڑکی کی پوری ذمہ داری اپنے کندھے پر لیتا ہے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری آیت پڑھتے تھے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے لوگوں جو ایمان لے کر کے آئے ہو تم اللہ رب العالمین سے ویسے ہی ڈرو جیسے وہ اللہ رب العالمین سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے وانتم مسلمون، مگر تم فرما بردار بن کر کے رہنا.
یعنی کوئی تمہارا ایسا کام زندگی کا نہ ہو جس میں تم نے اللہ کو ناراض کیا ہو، اللہ کو جو ہے غضب دلایا ہو، اللہ کو غصہ دلایا ہو۔ ہر کام اللہ کی رضا، اللہ کی خوشی میں تمہاری ہونی چاہیے۔ کوئی ایک دن ایسا نہیں جانا چاہیے کہ آپ بغیر نماز پڑھے سو گئے ہو۔ کوئی ایک دن آپ کا ایسا نہیں گزرنا چاہیے کہ آپ دنیا کے جھمیلوں میں پھنس گئے اور آپ نے نماز کو چھوڑ دیا، آپ نے دین کی باتوں کو چھوڑ دیا، کمانے کے لیے چلے گئے، آپ نے حرام طریقے سے کما لیا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ تم آخری دم تک جو ہے اللہ رب العالمین کا فرما بردار بندہ بن کر کے رہنا۔ اور تیسری آیت جو پڑھتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگوں جو ایمان لے کر کے آئے ہو تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ اگر تم ایسا کرو گے اور سیدھی سچی بات کہا کرو، اگر ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے کیا کرے گا؟ اعمال کو درست فرما دے گا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لے فقد فاز فوزا عظیما، تو اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ آئیے اب چند چیزوں کی میں آپ سے معذرت کے ساتھ چند چیزیں بیان کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ رسم و رواج عام طور سے لوگوں کو کچھ علم نہیں ہوتا ہے اور انجانے میں بہت ساری شادیوں کے موقع پر غلطی کرتے ہیں۔ ایک موقع ملتا ہے، لوگوں کا ایک مجمع ہوتا ہے اور لوگ ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، اس لیے اور میں 10 منٹ آپ کا لینا چاہوں گا، 10 منٹ۔ تو پہلی چیز ہم رسم و رواج میں ایک چیز دیکھتے ہیں کہ آئیے بارات کا شادی میں کہاں تک کا جواز ہے، بارات یہ کہاں سے آئی ہے، اس کا وجود کہاں سے ہوا، کیا مسلم کمیونٹی میں یہ بارات ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہم اس کا جائزہ لیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پرانے زمانے کے اندر آپ دیکھتے تھے کہ آپ جب ارلی اپنے مارکیٹ جاتے تھے تو دن ہی میں آپ جو ہے مارکیٹ سے گھر آ جاتے تھے، ڈر ہوتا تھا کہیں راستے میں سائیکل نہ چھین لے، کوئی مار نہ لے، کوئی جیب سے پیسے نہ چھین لے، کوئی گھڑی کھول نہ لے، کوئی موبائل نہ چھین لے۔ تو وہ زمانہ ایسا تھا، پرخطر تھا، اس زمانے کے اندر سفر کرنا بہت مشکل تھا۔ تو لوگ کیا کرتے تھے، بڑی تعداد میں اپنے ساتھ لوگوں کو لے کر کے جاتے تھے تاکہ نکاح پڑھا کر کے امن کے ساتھ، شانتی کے ساتھ دلہن کو باعزت گھر تک لا سکے۔ اگر کوئی ڈاکو، کوئی حملہ ور حملہ کرے تو ان سے بچا کر کے گھر تک ان کو پہنچا سکے، اس لیے بارات لے کر کے جاتے تھے۔ لیکن وہ خواب تو ختم ہو گیا، لیکن وہ رسم اور جو رواج تھی وہ باقی رہ گئی۔ ابھی بارات کی ضرورت راستوں کے حساب سے اسلام میں ضرورت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے دوسری وجہ اس لیے ہے بارات کہاں سے آئی ہے، بارات بھی وجود کہاں سے آیا۔ آریہ سماج کے اندر، ہندوستان میں آریہ سماج جب آئے تو آریہ سماج کے اندر یہ دستور تھا کہ اگر کہیں سے لڑکی لینا ہوتا، شادی کرانا ہوتا تو بڑی تعداد میں لوگ ہتھیار کے ساتھ جاتے تھے اور جا کر کے وہاں کی لڑکیوں کو اغوا کرتے، اٹھاتے تھے اور لے جا کر کے اپنا بہو اس کو بنا لیتے تھے۔ تو اس وقت آپ جانتے ہیں کوئی شادی میں بم پھوڑتے ہیں، غبارے چھوڑتے ہیں، آوازیں ہوتی ہے، وہ توپوں کی آواز ہوتی تھی، بندوق کی، بم کی آواز گونجتی تھی۔ اس سے کہ نقالی آج جو ہندو دھرم کے اندر تھا وہ مسلمانوں کے اندر بھی آریہ سماج کا جو ہندوانہ رسم تھا آج بھی مسلمانوں میں وہ باقی چیز رہ گئی ہے۔ بارات کی تیسری وجہ، بارات کیوں مطلب ہم لوگ لے کر کے جاتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی تیسری وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ اگر کوئی امیر آدمی نکاح کرتا ہے تو 25 گاڑیاں، 26 گاڑیاں، 27 گاڑیاں ایک ساتھ جاتی ہے۔ کس کی شادی؟ فلاں کے بیٹے کی شادی ہے، ایسے دھوم دھام سے اتنی گاڑیاں گئی، 200 بارات گئے، کیا آؤ بھگت ہوئی، کیا خاطر تواضع ہوئی۔ یہ اس چیز مطلب اس وجہ سے لوگوں نے بارات کا ایجاد کر لیا، ورنہ بارات اسلام میں، شریعت میں اس کا دور دور تک اتا پتہ نہیں ہے۔ یہ سچائی اور حقیقت ہے، ہم لوگوں کو اس کا علم ہونا چاہیے۔ بارات کا وجود نہیں ہے۔ آئیے آپ دیکھتے ہیں جہیز آج بیش کی رقم مانگتا ہے، ہم کو 2,80,000 چاہیے، 2.5 لاکھ چاہیے، ہم کو 1,80,000 چاہیے۔ تو نے کہا پہلے کہیے پیسہ دینا ہے تو پھر لڑکی دیکھیں گے ورنہ نہیں۔ اس کا وجود کہاں سے آیا؟ یہ آریہ سماج سے، ہندوؤں سے، یہودیوں سے آیا ہے۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ ہمارے یہاں پر جو بابل اور جو دوسرے سماج کے لوگ تھے، ان لوگوں کے گھروں میں جب شادیاں ہوتی تھی کہتے تلک میں کتنا دیے، 1 لاکھ روپیہ، 1.5 لاکھ روپیہ، 3 لاکھ روپیہ تلک کے اندر متعین ہوتا تھا۔ یہ مسلمانوں کے اندر وہی چیز آ گئی ہے۔ اصل میں ہندوؤں میں کیا ہوتا ہے، میراث کا حصہ نہیں دیا جاتا ہے،
جو باپ کے وراثت ہوتے ہیں موت کے بعد اس کا حصہ کچھ نہیں ملتا ہے، اس لیے وہ لوگ کہتے کہ آخر ہے تو باپ کی بیٹی ہے تو آخر ہے تو باپ کی بیٹی ٹھیک ہے آخر ہے تو یہ باپ کی بیٹی، ان کو میراث میں کچھ نہیں دیا جاتا، چلو شادی کے موقع پر کچھ جوڑے کچھ رقم دے کر کے کم سے کم اس میراث کے کچھ نہ کچھ حق ادا کیا جائے۔ تو ہم لوگ جو یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں اس سے ایک خرابی آئے گی کہ دھیرے دھیرے وراثت ہضم ہو جائے گا۔ باپ کا جب بٹوارا ہوگا مال کا، بھائی لوگ کہیں گے ارے ہماری بہن کو تو شادیوں میں 2 لاکھ روپیہ دے دیا تھا، 1 لاکھ خرچہ کیا، 3 لاکھ خرچہ ہو گیا، ان کی میراث میں سے جتنی جائیداد پائیں گے 3 لاکھ مائنس کرو بقیہ حصہ دیں گے۔ تو یہ خرابیاں آ رہی ہیں، تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ ساری چیزوں سے بچ کر کے ہم کو سنت کے مطابق شادی کرنا چاہیے۔ سنت کے مطابق شادی حضرت فاطمہ کی شادی کا ایک مختصر سا خاکہ 5 منٹ میں آپ سماعت فرما لیجیے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درخواست کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کا پیغام دیا، اور جو ہے کیا ہوا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس بن مالک سے کہتے ہیں کہ جاؤ حضرت عمر کو، ابوبکر کو، عثمان غنی کو، عبد الرحمن بن عوف کو اور چند انصاری صحابی کو بلا کر کے لے کر کے آئے اور بلا کر کے لائے اور کہا کہ لوگوں گواہ رہو، میں نے اپنی بیٹی کا نکاح اتنے مہر کے عوض میں نے حضرت علی سے کر دیا ہے، اب یہاں پر کوئی خرچہ نہیں، اسلام میں تصور نہیں ہے شادی کے موقع پر خرچ کرنے کا۔ اب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگلے دن ہم حضرنا عرس علی، حضرت علی کی شادی میں ولیمے میں جو ہے شرکت کیے، اور ہم لوگوں کو بیٹھنے کے لیے کھجور کی جو چھلکے کھجور کی چھال بچھائی گئی، اور کھانے کے لیے کھجور اور سوکھے منقع، اسی طریقے سے کچھ روایتوں میں آتا جو کی روٹی ہم لوگوں کو کھلایا۔ ما رأینا کان احسن منہ، حدیث کے الفاظ ہے کہ ہم نے حضرت علی کے شادی سے بہترین شادی کبھی نہیں دیکھی، اتنی شاندار شادی۔ پتہ یہ چلا کہ اسلام میں شادی کے لیے ہم لوگ جو بال سر کے پکا دیتے ہیں، اتنے سوچتے ہیں غریبوں کی لڑکیاں بیٹھی رہ جاتی ہیں، یہ رواج اور رسم ہم لوگوں نے کیا، اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا گو ہے کہ بار الہ ہمیں شادیاں آسان کرنے کی توفیق دے، اس کی اصلاح ہمیں اپنے گھر سے کرنے کی توفیق دے۔ لڑکوں کی شادی میں آپ گھرانے سے ایسا کر سکتے ہیں کہ ہم اپنی لڑکیوں کی شادی میں کوئی ڈیمانڈ نہیں، ہم صرف نکاح پڑھا کر کے لائیں گے۔ جہاں لڑکیوں کی شادی ہو وہاں آپ کی ایک مجبوری ہے، سمجھ میں آتی ہے، لیکن لڑکوں کی شادی فری میں کیجئے، بغیر پیسہ لے کر کے کیجئے۔ اللہ سے دعا کیجئے بارے ان کی کمائی میں، ان کی ذرائع آمدنی میں تو ایسی برکتیں ڈال دیں جیسی برکتوں کا احساس ہم نے سوچا بھی نہیں ہے، ہم نے وہ ہم گمان نہیں کیا ہے۔ اللہ رب العالمین اس شادی میں ضرور برکت عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین سب سے ہم دعا گو ہیں بار الہ تو میاں بیوی کے درمیان تو ایسی محبت ڈال دے جیسی محبت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بیچ میں تھی، جیسی محبت حضرت صحابیہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کیا کہتے ہیں امہات المومنین اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تھی، جیسی محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور صحابیات کے درمیان تھی، ایسی محبت دونوں کے بیچ میں ڈال دے، آمین۔ لڑکا کا نام جمشید عالم بن عبد القدوس، جناب جمشید عالم بن عبد القدوس، اور محترمہ فرحانہ بنت بدرالدجا صاحب کا عقد مسنون نقد مہر 8,000 کے عوض آپ کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ جی نکاح قبول ہم نے کہہ دیا ہے، نکاح قبول ہے۔ آپ دعا پڑھ لیجیے میرے ساتھ، نکاح کے بعد دعا جو دینا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے، بارک اللہ لک و بارک علیکما و جمع بینکما فی خیر۔ اللہ رب العالمین آپ دونوں کو برکتیں عطا فرمائے اور ہر طرح کے نیک اور خیر کے کاموں میں اتفاق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم۔